حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں تو ایک مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ تجھے 30 انعامات سے نوازتا ہے۔ جب میرا امتی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کرے 10 گنا لکھی جائے گی۔ پل صراط پر ثابت قدمی اور سلامتی کے ساتھ گزرنے کا باعث ہے۔ اس عمل کی وجہ سے عمر میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ ان کلمات کو پڑھنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے اور اللہ پاک بندے کے غموں کو دور کرتا ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور شفاعت حاصل کرے گا۔ تنگ دست کے لیے رزق کی کشادگی ہے، قضاء حاجات کا ذریعہ ہے، اللہ پاک کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا باعث ہے۔ ان کلمات پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے، قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے اور اولاد کی سلامتی اللہ کے ذمہ کرم پر آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، 2 سال بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لائے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان برکات دیکھ کر ڈرنے لگے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر واپس کر دیا جائے۔ جب یہ وادی سرر میں پہنچے تو کچھ حبشی بھی وہاں سے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنظر غیر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی ملاحظہ کی تو کہنے لگے، کیا اس بچے کی آنکھیں خراب ہیں؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، نہیں، یہ سرخی ان کی آنکھوں میں ہمیشہ رہتی ہے۔ کہنے لگے، با خدا یہ نبی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھیننے کے لیے حملہ کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے باز کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے وابستہ برکتوں کا حال سنایا اور حبشیوں کے حملے کا تذکرہ بھی کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، میرے بیٹے کو واپس لے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ اسے مکہ میں پھیلی ہوئی بیماری لگ جائے گی، باخدا اس بچے کی بڑی شان ہوگی۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے گئیں۔ عرب کی سالانہ منڈی ذوالمجاز قائم ہوئی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے گئیں۔ ان دنوں منڈی میں ایک کہن آیا کرتا تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچے دکھانے کے لیے لاتے تھے کہ ان کی قسمت کیسی ہے۔ اس لیے حلیمہ سعدیہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی اور مہر نبوت دیکھی تو چیخ پڑا، اے اہل عرب، اس بچے کو قتل کر دو۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً آپ کو لے کر چپکے سے وہاں سے نکل گئیں۔ لوگ پوچھنے لگے کہ کون سا بچہ؟ کہن کہنے لگا، یہ بچہ، مگر وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا، کیونکہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جا چکی تھیں۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تجھے کیا نظر آیا تھا؟ کہن کہنے لگا، ابھی میں نے ایک بچہ دیکھا ہے، خدا کی قسم وہ تم پر غالب آئے گا، تمہارے بت توڑ ڈالے گا اور تم پر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تلاش کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر گھر آ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا کر رکھنے لگیں، کسی کو نہ دکھاتی۔ ان کے علاقہ میں ایک کہن آیا ہوا تھا، بستی والے اپنے بچے لے کر اس کے پاس گئے، مگر حلیمہ نے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھونپڑی سے باہر نکل گئے۔ کہن نے بڑی کوشش کی کہ یہ بچہ مجھے دکھایا جائے، مگر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ دکھلایا۔ وہ کہنے لگا، با خدا یہ نبی ہے، یہ نبی ہے۔ واقعی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ننھیال بنو عدی بن نجار سے ملوانے مدینہ طیبہ لائیں۔ ان کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی تھیں۔ والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ طیبہ میں دار نابغہ میں اتریں۔ نابغہ بنو عدی بن نجار کا ایک آدمی تھا، وہاں 1 مہینہ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد
دار نابغہ کو دیکھ کر باتیں یاد کیا کرتے تھے، بچپن میں یہاں پیش آئی تھیں، اپنی والدہ کی یاد آتی تھی، آپ سے ملنے مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عدی بن نجار کے قلعے دیکھتے تو انہیں پہچان لیا کرتے۔ بچپن کے انہیں واقعات میں سے ایک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا کرتے تھے کہ یہودی مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے علیحدگی میں ملا، کہنے لگا، اے بچے تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا احمد۔ اس نے میری پشت دیکھی تو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ میرے ننیال والوں کے پاس گیا اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے میری والدہ کو بتلایا تو وہ میرے متعلق ڈرنے لگیں۔ چنانچہ ہم مدینہ سے واپس آ گئے۔ ایمن بتلایا کرتی کہ ان دنوں دو یہودی مدینہ میں میرے پاس آئے، کہنے لگے ہمیں احمد کو دکھلائیے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال لائی۔ وہ آپ کو بنظر غیر دیکھنے لگے۔ ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور اس شہر کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اس شہر میں قتل اور اسیری جیسے عظیم حوادث رونما ہوں گے۔ ایمن کہتی ہیں میں نے ان دونوں کی باتیں یاد رکھیں۔ واقعی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر سوئے مکہ روانہ ہوئیں۔ راستہ میں مدینہ طیبہ سے 23 میل دور مقام ابوا پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا اور ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 2 اونٹوں پر مکہ آ گئیں جن پر وہ مدینہ گئے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش و نگہداشت کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی وراثت سے ایمن کو 5 اونٹ اور کچھ بکریاں ملیں۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو انہیں آزاد کر دیا۔ واقعی کہتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد جب ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں تو یہ حالت دیکھ کر عبد المطلب کا دل بھر آیا۔ کسی بچے کی حالت پر ان کا دل یوں غم سے کبھی نہ بھر آیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا لیا، پھر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب رکھتے اور آنکھوں سے دور نہ ہونے دیتے۔ جب عبد المطلب سو جاتے تو ان کی تعظیم کے پیش نظر انہیں کوئی بیدار نہیں کرتا تھا۔ جب وہ تنہائی میں ہوتے تب بھی یہی حالت ہوتی۔ ان کے لیے بیٹھنے کی ایک مخصوص جگہ تھی جہاں اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ کعبہ کے زیر سایہ ان کے لیے ایک چٹائی بچھائی جاتی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد آ کر چٹائی کے ارد گرد بیٹھ جاتی اور ان سے باتیں کرتی۔ کسی کو چٹائی پر چڑھنے کی جرأت نہ ہوتی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر چڑھ کر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی مسند سے اتر جاؤ، لیکن عبد المطلب کہتے میرے اس بچے کو کچھ نہ کہو، یہ مجھے بادشاہ محسوس ہوتا ہے اور یہ خود بھی اپنے متعلق ایسی ہی باتیں بتلاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے مکہ سے باہر کھنڈرات تک چلے گئے۔ وہاں بنی مطلج کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور آپ کے قدموں اور ان کے نشانات کو گہری نظر سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے عبد المطلب تک چلے آئے۔ عبد المطلب نے آپ کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ وہ عبد المطلب سے کہنے لگے یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ عبد المطلب نے کہا میرا بیٹا۔ کہنے لگے اس کی حفاظت رکھا کرو، خدا کی قسم ہم نے اس سے بڑھ کر کسی کا قدم مقام ابراہیم سے ہم شکل نہیں پایا۔ عبد المطلب نے ابو طالب سے کہا سنو یہ کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ اس کے بعد ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے لگے۔ کہتے ہیں ایک دن عبد المطلب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے، آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھا ہوا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ہم نے اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی یہ شکل و صورت ہوگی۔ ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ پادری نے آپ کے چہرہ انور، آنکھوں، پشت مبارک اور قدم ہائے مبارک کی طرف دیکھا تو پکار اٹھا وہ نبی تو یہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا میرا بیٹا۔ پادری نے کہا ہم تو اس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے۔ عبد المطلب نے کہا دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ تو اس وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب یہ رحم مادر میں تھا۔ پادری نے کہا تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنی اولاد سے کہا اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو، سنتے نہیں ہو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ مجھے میری قوم کے چند شیوخ نے بتلایا کہ وہ عمرہ کرنے نکلے۔ ان دنوں حضرت عبد المطلب مکہ میں بقید حیات تھے، ان کے ساتھ ایک یہودی بھی شریک سفر تھا۔ وہ مکہ یا یمن میں بغرض تجارت
جا رہا تھا۔ عبد المطلب کو دیکھتے ہی بولا، ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں، جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے، کہ اس شخصیت کی پشت سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم عاد کی طرح تہ تیغ کر دے گا۔ واقدی کہتے ہیں عبد المطلب نے 110 یا 8 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جان آفرین کے حوالہ کی۔ نافع ابن جبیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کی وفات یاد ہے؟ فرمایا ہاں، میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ واقدی کہتے ہیں عبد المطلب کی وفات پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ ابو طالب کے پاس مال نہ تھا، البتہ وادی ارنو علاقہ عرفات میں ان کے کچھ اونٹ تھے۔ ابو طالب اگر مکہ میں ہوتے تو جا کر وہاں سے دودھ لے آیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اکثر ابو طالب کا دل بھر آتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا پیار کرتے تھے۔ ان کے بچے اکٹھے یا علیحدہ علیحدہ کھانے کھاتے مگر سیر نہ ہوتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تو سارے بچے سیر ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے وہ جب بھی اپنے بچوں کو صبح یا شام کا کھانا دینا چاہتے تو کہتے، ٹھہرو میرے بیٹے کو آ لینے دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو اکثر کھانا بچا رہتا۔ اگر ابو طالب نے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے، پھر دوسرے بچے برتن اٹھاتے اور سب کے سب اسی ایک برتن سے ہی سیر ہو جاتے۔ اگر ان میں سے کوئی بچہ پہلے پینا شروع کر دیتا تو اکیلا ہی سارا برتن خالی کر جاتا۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دشمن کی جاسوسی کرنے کے لیے حکم فرمایا تو میں نے ڈرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں رات کو ڈرتا ہوں اور سردی بھی بہت لگتی ہے۔ تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں یوں دعا فرمائی تو میرا خوف جاتا رہا اور سردی کا احساس بھی باقی نہ رہا، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں موسم گرما میں چل رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روانگی کے وقت مجھے نصیحت فرمائی، کوئی حرکت نہ کرنا اور تم صرف مشرکین کے گروہ کے حالات دیکھ کر واپس لوٹ آنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں جب مشرکین کے گروہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور وہ آگ تاپ رہے ہیں۔ ابو سفیان جو ان کے سالار تھے وہ بھی آگ تاپ رہے تھے۔ میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، میں ابو سفیان کو قتل کر دوں، اور میں نے ابھی اپنے ترکش سے تیر نکالا ہی تھا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ کوئی حرکت نہ کرنا اور صرف حالات دیکھ کر لوٹ آنا۔ چنانچہ میں نے ابو سفیان کو قتل کرنے کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر شدید آندھی آئی اور مشرکین کے گروہ کا یہ حال تھا، ان کے خیمے اڑ رہے تھے اور ان پر ریت اور کنکریوں کی بارش ہو رہی تھی، ان کے گھوڑے اور اونٹ بھاگ رہے تھے اور وہ واپس چلو کا شور مچا رہے تھے۔ اسی دوران کسی کو مجھ پر شک ہو گیا، شاید میں کوئی جاسوس ہوں، اور اسی دوران ہر کوئی اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا کہ تو کون ہے۔ میں نے بھی جلدی سے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے واپس آ کر تمام واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری باتیں سن کر تبسم فرما رہے تھے اور خوشی کا اظہار چہرے سے ہو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں کے قریب لٹا دیا اور اپنی چادر کا کچھ حصہ میرے اوپر ڈال دیا، اور میں نے اپنے سینہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے چمٹائے رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں؟ تو ایک مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ تجھے 30 انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ درود شریف کے ذریعے اللہ پاک بندے کے غموں کو دور کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا۔ درود شریف تنگ دست کے لیے صدقہ کے قائم مقام ہے۔ درود شریف قضائے حاجات کا ذریعہ ہے۔ درود شریف اللہ پاک کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا باعث ہے۔ درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔
ہے۔ درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے فقر تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے۔ درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم و جفا سے نکل جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اس عمل کی وجہ سے اس کی ذات، عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ درود شریف محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دائمی محبت اور اس میں زیادت کا سبب ہے، اور یہ محبت ایمانی عقود میں سے ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا بندے کی ہدایت اور اس کی زندہ دلی کا سبب ہے، کیونکہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ